وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بخیر، بھلائی کا، اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی کوئی بھلائی آپ کو پہنچانا چاہے، کوئی خیر پہنچانا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی لوٹانے والا، لفضلہ، اس کے فضل کو، اگر وہ کسی پر فضل کرنا چاہے، اس کے فضل کو، اس کے طرف سے آنے والی بھلائی کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ رد یا رد، ردن کے معنی لوٹانا، اسی سے راد، اس میں فاعل کسے گا، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہیں، جو فارسی زبان بولتے تھے اور بر صغیر میں آئے، 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، 40,000 ہندو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو لوگ ان کو کہتے ہیں داتا گنج بخش، لوگوں نے نام رکھا ہے کیا، داتا گنج بخش۔ گنج بخش کا مطلب خزانے دینے والا، یہ نام رکھا ہے۔ حالانکہ ان کی کتاب موجود ہے، کشف المحجوب کتاب ہے ان کی، اس کتاب کے اندر وہ اپنے جو مریدین ہیں ان کو خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے نہ کوئی رنج بخش ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے، وہی گنج بخش اور وہی رنج بخش ہے، یعنی وہی خزانے دینے والا اور وہی رنج بخش، یعنی نقصان دینے والا، غم پہنچانے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو اولیاء اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جاتا ہے قرآن میں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دے سکتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی کیا رکھ دیا، داتا گنج بخش۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے کوئی اس کو لوٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یصیب بہ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، بہی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے فضل کی طرف، یصیب بہی، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، من یشاء من عبادہ، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے یہ کچھ امید کی کرن لوگوں کے لیے جلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اب تک کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اب بھی باز آ جائے، توبہ کر لے سچے دل سے ایمان لے آئے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ رحم فرما دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کے ساتھ دنیا سے چلے گئے پھر وہاں معافی ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، یعنی آخری کتاب آ گئی، آخری پیغمبر آ گیا، آخری دین جو گویا اب قیامت تک یہی دین رہنے والا، یہی شریعت رہنے والی اور اسی نبی کی نبوت رہنے والی ہے قیامت تک، یہ حق تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تمہیں اختیار ہے، مانو یا نہ مانو، زور زبردستی کسی پر نہیں ہے، جو مانے گا اپنے نفع کے لیے، جو نہیں مانے گا اپنے نقصان کے لیے، ماننے والوں کو نفع پہنچے گا خود ان کی ذات کے لیے اور نہ ماننے والوں کا نقصان اور وبال بھی خود ان کی ذات پر ہوگا۔ اللہ کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان، اگر سارے لوگ نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور سب کے سب فرما بردار ہو جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر کوئی بڑائی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ سے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، رفعتوں والا ہے۔
قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءکم الحق، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جو شخص ہدایت حاصل کرے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، یعنی اس ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی ذات پر پڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا علیہا، اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی ذات پر پڑنے والا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر بوکیل، نگہبان، یعنی مجھے ایسا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا اور پھر مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے کیوں نہیں مانا تھا، اس نے کیوں نہیں مانا تھا۔ کہا نہیں، میرا کام ہے کہ میں تم تک پیغام کو پہنچا دوں، بس اس کے بعد ماننا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی ہے، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کارساز یا تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، واتبع ما یوحی الیک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، واتبع، آپ پیروی کیجئے، ما یوحی الیک، اس چیز کی جو وحی کی جا رہی، الیکا، آپ کی طرف، اور آپ کے واسطے سے آپ کے ہر امتی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ واتبع ما یوحی الیک، کہ جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی اس کی پیروی کرو، اللہ کے احکامات پر چلو، اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو، نہ ہٹو، بلکہ سیدھے ہو کر اللہ کے دین پر چلو۔ واتبع ما یوحی الیک، اس آیت کریمہ نے تو یہ واضح کر دیا کہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں